آپ کی کھوپڑی میں جو بھی خیالات ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں وہ دنیا کے ہیں۔ اللہ کے بارے میں آپ سنجیدہ نہیں ہیں، آپ سنجیدہ ہیں دنیا کے بارے میں۔ آپ کی پریشانی دنیا ہے، مختصر بات۔ بس جو بھی ہے، جو بھی خیال ہے، جیسا بھی ہے، وہ دنیا کا خیال ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یاد الہی کیوں اور کیسے، بہت اہم بات ہے۔ اور گزشتہ کلپ ہمارا اسی بارے میں تھا، جس کا نمبر ہے 2218۔ وہ اگر کسی نے نہیں سنا ہے تو وہ بھی آپ سن لیں پہلے، کیونکہ یہ 3 کلپوں کا ایک گلدستہ ہوتا ہے ہمارا۔ تو ذکر الہی، یاد الہی کیوں اور کیسے۔ تو کیوں سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ذکر الہی کیا ہے۔ اور جو گزشتہ نشست میں نے جہاں پر بات چھوڑی تھی وہ یہ تھی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ دنیا کی یاد میں زندگی گزاریں گے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ ہمیں اللہ کی یاد میں زندگی گزارنی ہے، اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے، اور اللہ کی وجہ سے زندگی گزارنی ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کا یہ اس وقت ہوگا، یعنی اللہ کی یاد اس وقت ہوگی جب آپ اس کو اپنی منزل بنائیں گے۔ اللہ کے راستے پر آپ چل نہیں سکتے جب تک اللہ آپ کی منزل نہ ہو۔ دیکھیں، یہ بہت سمپل بات ہے اور بہت آسان بھی ہے۔ یعنی جہاں آپ نے جانا ہے تو آپ اسی کے راستے پر جائیں گے نا۔ میں مردان میں ہوں اور میں نے جانا سوات ہے، منگورا سوات، اور تو میں پنڈی کے راستے پر کیسے جاؤں گا؟ یہ ایک عام سادہ سی بات ہے۔ جو آپ کا مدعا ہے، جو آپ کی منزل ہے، آپ اسی کے راستے پر چلیں گے۔ آج کا مسلمان بھٹک گیا ہے، بھٹک گیا ہے۔ اس نے منزل بدل لی ہے۔ اس کو جانا تھا انسان کو جانا تھا اللہ کی طرف، اللہ کو منزل بنا کے، لیکن اس نے منزل دنیا میں آ کے دنیا کو بنا لی ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے خیالات کو۔ آپ کی کھوپڑی میں جو بھی خیالات ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں وہ دنیا کے ہیں۔ اللہ کے بارے میں آپ سنجیدہ نہیں ہیں، آپ سنجیدہ ہیں دنیا کے بارے میں۔ آپ کی پریشانی دنیا ہے، مختصر بات۔ بس جو بھی ہے، جو بھی خیال ہے، جیسا بھی ہے، وہ دنیا کا خیال ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ہمیں اللہ کو منزل بنانا چاہیے تھا اور سیدھے راستے پر چلنا چاہیے تھا، جس کی ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنا سیدھا راستہ بتا، نیک لوگوں کا راستہ بتا، غضب یافتہ لوگوں کا راستہ نہ بتانا۔ اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ انعام یافتہ لوگ، اب انعام یافتہ لوگ تو وہی ہیں جو اللہ والے ہیں۔ مختصر میں بات کر رہا ہوں۔ جو دنیا والے ہیں وہ تو مغضوب علیہ ہیں، وہ تو گمراہ ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو بھی دنیا کی طرف متوجہ ہو گیا، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یعنی دنیا کو منزل بنا لیا اور دنیا کے لیے زندگی گزارنے لگ گیا، اب یہ اللہ کا غضب ہوگا اس پہ اور یہ گمراہ ہوگا۔ ہم نے تو ولدالین اور غیر المغضوب کا معنی بس ایک ہی کرتے ہیں کہ یہود ہیں مغضوب علیہ اور وہ ضالین ہیں۔ نہیں، آج کا مسلمان مغضوب علیہ بھی ہے اور گمراہ بھی ہے۔ ہم سب گمراہ ہیں،
گم راہ، راستہ گم ہو گیا۔ غضب اس لیے ہے، مغضوبن، غضب اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو تمہیں اپنے لیے بنایا تھا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، کیا اس بات، یعنی جو اسلام ہے، جو اللہ کا راستہ ہے، اس سے تم تعجب میں ہو۔ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، تم ہنس رہے ہو، ہنسی بس آپ دیکھ لیں، ہنسی کے ہم مذاق اور ہنسی اور اس کے بہانے ڈھونڈتے رہتے، انجوائمنٹ میں چل، اور تم روتے نہیں ہو۔ تضحکون ولا تبکون، تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، آپ اس پر غور کریں۔ یاد الہی کیوں اور کیسے، یہ ہمارا میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، اس بات کو نوٹ کریں کہ یاد اللہ کی یاد میں زندگی گزارنی ہے، اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے۔ کیوں کا مطلب اس لیے، یعنی کیوں، پہلے میں کیوں کہ جانا ہاں اللہ کے پاس ہے، تو اللہ کی یاد میں زندگی گزارنی ہے۔ اور کیسے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کریں گے کیا، اب آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں گے۔ بلکہ ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ اللہ تعریف کرتے ہیں کہ اس شخص کا دین سب سے بہتر ہے، یعنی طریقہ، دین کا مطلب طریقہ سب سے بہتر ہے، جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے، اور یہ مخلص ہے، دوغلا نہیں ہے، اور یہ ملت ابراہیم کی پیروی کر رہا ہے جو یکسو تھے۔ تو کیوں، یاد الہی کیوں اور کیسے، تو کیسے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ اللہ کا راستہ دین اسلام، قرآن، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، یہ دو باتیں نوٹ کر لی۔ اگر یہ نہ ہوں گی تو آپ کے اعمال میں کجی آئے گی۔ ہو سکتا ہے آپ مرد حضرات داڑھی چھوڑ دیں مٹھی پر، آج کل تو فرینچ کٹ کا بھی رواج ہو گیا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے بیٹے جو ہیں اور دین کا کام کرنے، انہوں نے فرینچ کٹ داڑھی کا رواج شروع کر دیا ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اور بہرحال دیکھیں، میں کسی کی ذات کے بارے میں بات نہیں کرتا، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی، یعنی جو مقصد ہے اس میں فرق آ گیا، تو آپ یاد الہی میں آپ زندگی نہیں گزاریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کی باتیں میں قرآن ہو، حدیث ہو، لیکن آج قادیانی بھی قرآن و حدیثی کی بات کرتے ہیں، جو کہ مرتد ہیں، وہ بھی قرآن و حدیث کی باتیں کرتے ہیں، یا جو بھی گمراہ ہو گیا ہے۔ خوارج تھے، ایک زمانے میں خوارج تھے، تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ بھئی ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے۔ تو دیکھیں کیسے کا مطلب، ایک میں آپ کو مختصر حدیث پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجت الوداع کے موقع پر کہ دیکھو، دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ تو کتاب اللہ و سنتی، میرا طریقہ اور اللہ کا حکم، یعنی اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ۔ کیسے کا میں مطلب بیان، کیوں کا میں نے بیان کر دیا کہ آپ نے منزل بنانا ہے اللہ کو، اور پھر اللہ کی یاد میں زندگی گزارنی ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے، اور نبی کا طریقہ کو آپ نے اپنانا ہے، کیونکہ نبی سیدھے راستے پر ہے، انکا علی صراط مستقیم، تو آپ نے سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ لیکن کیسے، یہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زندگی گزاری، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔
تمہاری لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے. کس کے لیے؟ جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتا. آپ دیکھ لیں قرآن، یہ نہیں، اگر آپ کا ایک تصور صحیح آ گیا تو قرآن کی ہر آیت صحیح معنوں میں آپ کی سمجھ میں آئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.